السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو واضح ہے کہ صحت برقرار رکھنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے، جس میں کھانا کھانے کا درست طریقہ اور اسی طرح کون کون سی چیزیں کس وقت کھانی ہیں، اور اسی طرح کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ملا کے یا ان کو اکٹھا کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک ویڈیو بنتی ہے، 2 بنتی ہیں، 3 بنتی ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، صحت برقرار رکھنے کے لیے کھانے کے جو اصول ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کھانا ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے۔ دوسری بات کہ کھانا ہر وقت کھاتے رہنا، کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت کھاتے رہنا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو اشتہائے صادق ہو، یعنی شدید بھوک لگی ہو، اس وقت آپ کھانا کھائیں۔ نمبر 3، صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا، اس کو آپ اپنے زندگی میں اس کو لازم طور پر ضرور کھائیں، صبح کا ناشتہ بھی اور شام کا کھانا بھی۔ دوپہر کا کھانا اگر آپ کھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ کھانا چاہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ دوپہر کے وقت اگر آپ فروٹ وغیرہ یا کچی سبزیاں کھا لیں تو صحت بہت شاندار ہو جاتی ہے، یعنی معدے کو زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ نمبر 4، کھانا ہمیشہ تسلی سے، اطمینان سے کھانا چاہیے۔ حکماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک لقمے کو 40 مرتبہ چبانا چاہیے منہ میں، 40 مرتبہ چبا کے پھر آگے، یعنی بغیر چبائے اور ہلکا سا چبا کے آگے لے جانا، یہ معدے کے اوپر گرانی ہوتی ہے۔ نمبر 5، نوالے جو ہیں وہ بالکل چھوٹے بھی نہ ہوں اور زیادہ بڑے بھی نہ ہوں، بلکہ درمیانے نوالے ہوں۔ جو لقمہ آپ نے لینا ہے وہ نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو۔ بڑا لقمہ وہ اس بخل کی علامت ہے، اور چھوٹا لقمہ جو ہے، بڑا لقمہ لالچ کی علامت ہے اور چھوٹا لقمہ بخل کی علامت ہے۔ لہذا درمیانہ لقمہ لینا چاہیے اور خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ نمبر 6، کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں، یہ بہت اچھا ہے۔ کھانے کے درمیان میں اگر ضرورت پیش آئے تو پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کے بعد پانی بالکل نہ پئیں، بالکل۔ اور نمبر 7، اگر آپ دودھ یا فروٹ کھانا چاہتے ہیں تو ان کو کھانے کے بعد کھائیں، دودھ بھی کھانے کے بعد اور فروٹ بھی کھانے کے بعد۔ اگر آپ جو چیز کھا رہے ہیں روٹی وغیرہ، اس کے ساتھ آپ دودھ پی لیں تو پھر تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ چاول کھا رہے ہیں تو پھر دودھ بالکل نہ پئیں، وہ گیس بنا دے گا۔ نمبر 8، کوشش کریں کہ کھانا ایسا ہو جو جلد ہضم ہونے والا ہو اور جسم کو توانائی فراہم کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ ثقیل ہو اور یعنی کہ معدے کے اوپر گرانی اور بوجھ بنانے والا ہو۔ نمبر 9، باسی اور بدبودار خراب چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ بعض اوقات یہ فروٹ جو خراب ہوتے ہیں ان کے اندر کیڑا بھی ہوتا ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ جو گلا ہوا یا سڑا ہوا یا خراب ہے اس کو کاٹ کے باقی استعمال کیا جائے۔ پھلوں کا استعمال اور دودھ کا استعمال، آپ دودھ کا استعمال اور پھل اگر کھانے ہیں، پھل کھانے کے بعد دودھ استعمال کریں، یا پھل کھانے کے ساتھ ساتھ، یہ نہ ہو کہ پہلے دودھ استعمال کریں بعد میں پھل۔ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے پھل بعد میں دودھ۔ نمبر 11، پیٹ کے آپ 3 حصے کریں، 3 حصے کریں، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، تو آپ کی صحت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ نمبر 12، کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ مسواک یا برش وغیرہ کر لیں تاکہ کھانے کے کوئی ذرات منہ میں نہ رہ جائیں
سب سے بہتر یہ ہے کہ سنت ہے کہ آپ حلال کر لیں، وہ جو چھوٹی سی پک لے کر اس کے ساتھ آپ حلال کر لیں تاکہ ذرے جو ہیں وہ منہ میں نہ رہیں۔ اور وہ ایک احتیاط یہ ہے کہ حلال کرتے ہوئے جو ذرے منہ سے نکلیں یا دانتوں سے نکلیں ان کو باہر پھینکنا ہے، اس کو اندر نہیں لے کر جانا۔ نمبر 13، کھانا کھانے کے بعد عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے کھانا کھانے کی توفیق دی ہے، اب اس کھانے کو میرے جزو بدن بنا دے۔ نمبر 14، کھانا کھانے والے انسان ہمیشہ لمبی عمر پاتے ہیں اور بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کم کھانا کھانے والے ہمیشہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ حکیم بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام کھانے کی ترتیب رکھے اس کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، یعنی صبح ناشتہ کرے۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ناشتہ بالکل نہیں کرتے اور وہ دوپہر کو جا کے 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، یہ عادت بالکل درست نہیں ہے۔ کھانا جو ہے وہ صبح ناشتہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا آپ فروٹ وغیرہ کھا لیں اور شام کو آپ پھر کھانا کھا لیں، لیکن شام کا کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی شام کا کھانا ترک کر دیتا ہے وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شام کو اگر آپ کو بھوک نہیں بھی لگی، اگر تو آپ صبح شام کی ترتیب رکھتے ہیں تو شام کو بھوک تو بہترین لگی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ صبح شام کی ترتیب نہیں رکھتے تو شام کو آپ کو صبح دوپہر شام کی ترتیب ہے اور شام کو آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، پھر بھی 2-4 لقمے ضرور کھا لیں۔ اس کا اہتمام کریں، دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کون سی چیزیں اکٹھی نہیں کھانی چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔